بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج رمضان کا 20واں دن ہے اور یہی وہ وقت ہے جب مومن دنیا سے الگ ہو کر اللہ کے گھر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اعتکاف کی عظیم عبادت کی، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے میرا کوشچن ہے کہ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا اور دنیاوی کاموں سے الگ ہو جانا۔ انسان اپنے دل، جسم اور وقت کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو تو اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ یہ آیت سورۃ البقرہ میں آئی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعتکاف ایک مشروع اور مسنون عبادت ہے۔ اعتکاف کی سنت، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ آخری عشرے سے مراد ہے کہ 20ویں روزے سے لے کر چاند نظر آنے تک، اور اس کے بعد ازواج مطہرات اور اہل بیت بھی اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ سنت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا اصل مقصد ہے کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، دنیا سے کچھ دن کے لیے الگ ہو جانا، زیادہ عبادت کرنا، شب قدر تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں؟ نمبر 1، مسنون اعتکاف۔ یہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں ایک شخص بھی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ نفل اعتکاف۔ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت مسجد میں نیت کرے تو نفل اعتکاف ہو جاتا ہے، اور یہ زیادہ تر 25ویں یا 27ویں روزے کو کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو کر نیت کر لے تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3 ہے واجب اعتکاف۔ اگر کوئی شخص منت مان لے کہ میں اعتکاف کروں گا تو پھر اس پر اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ تو کوشچن ہے کہ اعتکاف کب سٹارٹ ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے؟ تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں بیٹھ کر شروع ہوتا ہے، اور وہ زیادہ تر عصر کی نماز کے ساتھ ہو جاتا ہے سٹارٹ، اور عید کا چاند نظر آنے تک جاری رہتا ہے۔ تو اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے، اور عورتوں کے لیے اعتکاف گھر میں مخصوص عبادت کی جگہ پر۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مخصوص عبادت کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پہ ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک جگہ مخصوص کر لی جائے اور وہاں اعتکاف کیا جائے۔ اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے؟ اعتکاف کا اصل مقصد عبادت ہے، اس لیے زیادہ وقت ان کاموں میں لگانا چاہیے: قرآن مجید کی تلاوت، دعا، نفل نماز، ذکر و تسبیح، دینی مطالعہ، استغفار، نماز تسبیح، شب قدر کی تلاش۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرتے تھے، کیونکہ اسی عشرے میں شب قدر ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اعتکاف توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ اگر یہ کام ہو تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دینا۔ اعتکاف میں مسجد سے کب نکل سکتے ہیں؟ صرف ضرورت کے کاموں کے لیے نکل سکتے ہیں، مثلاً بیت الخلاء، وضو،
غسل فرض ہو جائے، کھانا اگر مسجد میں نہ ملے۔ تو اعتکاف کی عظیم فضیلت ہے کہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اعتکاف انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے، دل کو پاک کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار بھی عبادت اور تقوی میں بہت آگے تھے۔ مثلا حضرت علی ابن طالب علیہ السلام راتوں کو طویل قیام فرماتے اور اللہ کے سامنے گریا کرتے تھے۔ اسی طرح حسن ابن علی اور حسین ابن علی علیہم السلام عبادت اور تقوی میں بے مثال تھے۔ اعتکاف کا روحانی فائدہ: اعتکاف انسان کو سکھاتا ہے صبر، ضبط، اللہ سے تعلق، نفس پر قابو، دنیا کی حقیقت۔ تو اہم نصیحت ہے کہ اگر آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو عبادت کریں، استغفار کریں، قرآن پڑھیں۔ یہ دن بہت قیمتی ہیں۔ اعتکاف کے دوران عورتوں کے لیے کچھ خاص احکام ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں مختصر اور واضح جواب میں دیتی ہوں۔ کوشچن 1 ہے کہ کیا عورت اعتکاف میں گھر کے کام کر سکتی ہے؟ اگر عورت گھر میں اعتکاف بیٹھی ہے تو اسے ایک مخصوص جگہ، جسے جائے نماز یا کمرے کا حصہ، عبادت کے لیے مقرر کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر عبادت کرنا ہے۔ اگر وہ کچن کے کام، صفائی، دوسرے گھریلو کام کے لیے اپنی اعتکاف کی جگہ سے نکلتی ہے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ انتہائی ضرورت ہو اور کوئی اور کرنے والا نہ ہو تو علماء کے نزدیک بہتر ہے کہ وہ اعتکاف نہ بیٹھے، کیونکہ اعتکاف میں زیادہ وقت عبادت میں ہونا چاہیے۔ اعتکاف میں ضروری کاموں کے لیے اٹھنا: عورت اعتکاف کے دوران صرف ضروری کاموں کے لیے اپنی جگہ سے اٹھ سکتی ہے، جیسے بیت الخلاء جانا، وضو کرنا، فرض غسل کرنا۔ اس کے بعد فوراً واپس اپنی اعتکاف کی جگہ آ جائے۔ کیا اعتکاف میں نہانا جائز ہے؟ جی ہاں، اگر غسل کی ضرورت ہو تو نہانا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت بار بار نہانا مناسب نہیں۔ جلدی غسل کر کے واپس اعتکاف کی جگہ آنا چاہیے۔ اعتکاف میں سرما لگانا جائز ہے؟ جی ہاں، سرما لگانا جائز ہے۔ یہ اعتکاف کو نہیں توڑتا کیونکہ یہ عبادت کے خلاف نہیں ہے۔ کیا اعتکاف میں خوشبو لگا سکتے ہیں؟ ہلکی خوشبو یا عطر لگانا بھی جائز ہے، لیکن اسراف یا زینت کے لیے نہیں بلکہ صفائی کے لیے۔ اعتکاف میں کیا کام نہیں کرنے چاہیے؟ اعتکاف کا مقصد عبادت ہے، اس لیے یہ کام چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے کہ فضول باتیں، موبائل پر وقت ضائع کرنا، غیر ضروری گفتگو، دنیاوی مشغولیات۔ اعتکاف میں پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں زیادہ وقت ان کاموں میں لگانا چاہیے: قرآن مجید کی تلاوت، دعا، ذکر و استغفار، نفل عبادت۔ یہ وہ عبادات ہیں جو ہمارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو اس کا خلاصہ ہے کہ گھر کے کام کرنا اعتکاف کے خلاف ہے۔ ضروری کام کے لیے اٹھنا جائز ہے، غسل کرنا جائز ہے ضرورت ہو تو، بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ سرما لگانا جائز ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خود کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے۔ اس دوران کئی عبادات کی جا سکتی ہیں، لیکن کچھ عبادات ایسی ہیں جو سب سے زیادہ افضل اور قبولیت کے قریب سمجھی جاتی ہیں۔ اعتکاف میں سب سے افضل عبادت کون کون سی ہیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اعتکاف میں سب سے بڑی عبادت قرآن پڑھنا اور اس پر غور کرنا ہے، کیونکہ رمضان خود قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس لیے اعتکاف میں زیادہ وقت قرآن پڑھنے اور سمجھنے میں لگانا بہت افضل ہے۔ شب قدر کی عبادت: اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد شب قدر تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کی عبادت انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نمبر 3، ذکر اور استغفار، کہ اللہ کا ذکر اعتکاف میں بہت بڑی عبادت ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ نمبر 4 ہے کہ نفل عبادت، اعتکاف میں نفل عبادت، نفل نماز پڑھنا بہت افضل ہے، خاص طور پر تہجد، اشراق، چاشت۔ یہ عبادات دل کو اللہ کے قریب کرتی ہیں، اور نماز تسبیح پڑھنا بھی بہت فضیلت والا کام ہے۔ نمبر 5 ہے دعا، اعتکاف میں دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، خاص طور پر شب قدر میں یہ دعا بہت مشہور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر مل جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ اعتکاف کا بہترین طریقہ کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کا اعتکاف زیادہ قبول ہو تو یہ ترتیب اختیار کرے: کچھ وقت قرآن، کچھ وقت نفل نماز، کچھ وقت ذکر، کچھ وقت دعا۔ یہ توازن سب سے بہتر ہے۔ ایک اہم نصیحت ہے کہ اعتکاف میں اصل چیز اخلاص ہے۔ اگر عبادت تھوڑی بھی ہو لیکن دل سے ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قیمتی ہوتی ہے۔ مسنون اعتکاف کا صحیح وقت: رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت ہے، اس لیے اعتکاف شروع ہوتا ہے 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی جب 20 رمضان کی شام ہو اور مغرب ہونے لگے تو اس سے پہلے مسجد یا عورت کے لیے گھر کی مقرر جگہ پر بیٹھ جانا چاہیے۔ اس کے بعد اعتکاف جاری رہتا ہے عید کا چاند نظر آنے تک، یا 29 یا 30 رمضان کی مغرب تک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرماتے تھے۔ یہ سنت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور ان کی سنت ہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کا وقت، عورت بھی اسی وقت اعتکاف شروع کرے گی، یعنی 20 رمضان کی شام مغرب سے پہلے اور گھر میں مخصوص عبادت کی جگہ پر۔ کوشچن ہے کہ اگر کوئی دیر سے بیٹھے تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص 21 رمضان سے بیٹھے تو وہ نفل اعتکاف ہوگا، مسنون اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن اس کا ثواب پھر بھی ملتا ہے۔ ایک اور اہم بات کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کریں، نویت سنت الاعتکاف، عبادت کی جگہ مقرر کریں، زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کا ارادہ کریں۔ تو اس کا خلاصہ ہے کہ مسنون اعتکاف کا وقت 20 رمضان مغرب سے پہلے اور عید کا چاند نظر آنے تک ہوتا ہے۔ تو میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ، اے رحمان و رحیم اللہ، اے زمین و آسمان کے مالک، اے دلوں کے حال جاننے والے اللہ، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر، اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کو لے کر۔ یا رب، اگر ہم سے نمازوں میں کوتاہی ہوئی تو معاف فرما دے، اگر ہم سے روزوں میں کمی رہ گئی تو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ، ہمیں اعتکاف کی حقیقت نصیب فرما، ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری یاد میں روتا ہے۔ یا رب، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، ہمیں اہل بیت کی سچی محبت عطا فرما۔ یا رب، امام مہدی علیہ السلام کے صدقے سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا الہی، کربلا کے معصوم شہزادوں حضرت علی ابن حسین اور حضرت علی
اصغر ابن حسین کے صدقے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کی جھولیاں بھر دے۔ یا رب، ہمیں نیک صالحہ اور دیندار اولاد عطا فرما۔ ہماری اولاد کو قرآن کا عاشق بنا، نمازوں کا پابند بنا اور انہیں دین اسلام کا خادم بنا۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں سے نجات دلا، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے۔ یا اللہ، ہماری آنکھیں بند ہوں تو کلمہ نصیب ہو، جب قبر میں جائیں تو روشنی نصیب ہو، جب قیامت کا دن آئے تو آسان حساب نصیب ہو، اور جب کل سی رات آئے تو تیرا کرم نصیب ہو۔ یا اللہ، بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا الہی بے زروں کو زر عطا فرما۔ یا الہی، ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا قرب عطا فرما، ہمیں اپنے پیارے حبیب اور اہل بیت کے روزوں کا مہمان بنا۔ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمارے ملک ایران کی خیر فرما۔ اللہ، ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر بن جانا۔ اللہ، ہمارے پردیسیوں کی خیر فرما۔ یا الہی، جو بھی اپنے گھروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے دور بیٹھے ہیں ان پہ اپنا خاص کرم فرما، ان کی رزق میں، ان کی روزی میں اضافہ عطا فرما۔ الہی، ہمارے شوہر کو، ہمارے سہاگوں کو زندگی عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ الہی، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں سے پریشان ہیں ان کے نیک سبب ملا۔ یا الہی، آسمانوں پر جوڑے بنائے ہیں زمینوں پر بھی ملا۔ الہی، ہمیں حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے، جادو کرنے والے اور جادو کرنے والیوں کے جادو سے الہی ہماری حفاظت فرما۔ اور یا رب، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اور قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا فرما۔ یا الہی، ہماری دعاؤں کو رد نہ کرنا، ہمیں مایوس نہ لٹانا، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ویورز، میرا سارا سلسلہ دیکھنے کے لیے رمضان سیریز کا پکی شیخ اپرا کے ساتھ وابستہ رہے۔ اللہ حافظ۔